یہ مسلم شریف ہے، عام کتاب نہیں، سیاستہ میں سے مسلم شریف، اور اس کی کتاب الایمان میں ہے۔ یزید الفقیر راوی ہیں، وہ کہتے ہیں شغفنی رأی من رأی الخوارج۔ یزید الفقیر کہتے ہیں مجھے خارجیت میں بڑی اٹریکشن محسوس ہوئی کہ اچھا مذہب ہے، تو میں خارجی بن گیا۔ کنہ ذوی عدد، کہتے ہم پوری تبلیغی جماعت بن گئے، ایک دو نہیں تھے۔ ہمارے اساتذہ نے کہا ساری زندگی تو میں نے تبلیغ کرنی ہے، اب دورے سے آبا ہے، یہ ینگ جنریشن تبلیغ کرنے کے لیے نکلی ہے۔ مسلم شریف کہتے ہم نے کہا حج کریں گے اور حج کے بعد ساری زندگی تبلیغ کریں گے، لہٰذا ہم چلے، رستے میں مدینہ شریف آ گیا، تو ہم نے کہا چلو مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اب یہ خارجی انداز ہے۔ میرے امام نے تو کہا ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری تو اس پاک در کی ہے۔ وہ کہتے ہیں گزر رہے ہیں، چلو مسجد نماز کہیں پڑھنی ہے تو مسجد نبوی شریف میں پڑھتے ہیں۔ تو مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے گئے، آگے درس حدیث ہو رہا تھا۔ اب میں 15ویں صدی کی بات نہیں کر رہا، میں دور صحابہ کی بات کر رہا ہوں، میں دور کی بات نہیں کر رہا، میں تو مسجد نبوی شریف کی بات کر رہا ہوں، اور میں اپنی تقریر کی بات نہیں کر رہا، میں تو سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر کی بات کر رہا ہوں۔ صحیح مسلم شریف، مسجد نبوی شریف اور حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر۔ خارجی ٹولہ بیٹھ گیا تقریر سننے کے لیے، تقریر میں ہنگامہ شروع کر دیا۔ یتعلمہ المنافقون فیجادلون بالمؤمنین۔ مسجد نبوی شریف میں دورے صحابہ میں سیدنا جابر کے جلسے میں ہنگامہ ہو گیا۔ جلسے کا موضوع کیا تھا؟ حدیث شفاعت، مشکل کشائی، حاجت روائی، کہ قیامت کا دن ہوگا جب کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کسی کا کوئی پروٹوکول نہیں ہوگا، اس وقت بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پہ جلوہ گر ہوں گے، ایک چلو بھریں گے، کروڑوں جہنمیوں کو جہنم سے نکال کے جنت دیں گے۔ اب یہ تقریر ہو رہی ہے جو فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ بعد میں بیان کرتے ہیں، حجت الاسلام بیان کرتے ہیں، گنہگاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی، دولہا نبی علیہ السلام ہوگا۔ ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے، ادھر پیاسوں کو جام دیں گے، صراط و میزان، حوض کوثر، یہیں وہ عالی مقام ہوگا۔ آنا لہا کہہ کے آسیوں کو لیں گے آغوش مرحمت میں، عزیز اکلوتا جیسے ماں کو نبی کو اپنا غلام ہوگا۔ تو جب یہ حدیث بیان ہوئی تو خارجی دماغ سے ہضم نہیں ہو سکی، کیونکہ ان کو تو پڑھایا گیا تھا کہ نبی کچھ کر نہیں سکتے، کچھ دے نہیں سکتے، کوئی فائدہ نہیں ہے معاذ اللہ۔ اور صحابی کیا بتا رہے ہیں کہ جب کوئی فائدہ نہیں دے گا، جب سارے بادشاہوں کے سرنگوں ہو چکے ہوں گے، میدان محشر میں بھی ان کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا۔ تو یہ باتیں سنی تو یزید الفقیر خود کھڑے ہو گئے، جو راوی ہیں، جو کہ خارجی بنے ہوئے تھے، پھر سنی بنے توبہ کر کے۔ اب اس وقت کی اپنی جسارت خود بیان کرتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف ہے، صحابی کی تقریر ہے، میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اب اس سے آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ اگر آج میری تقریر میں کوئی ایسا کہے تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ یہ تو صحابہ کے سامنے بھی لوگ آئے۔ اب قرآن کا حوالہ صحابی کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جن کے سامنے قرآن اترا ان کو بعد والے قرآن پڑھانا چاہتے ہیں۔ اگر تمہارے دفتر میں، تمہاری دکان میں کوئی اس طرح قرآن لے کے آ جائے، دیکھو یہ لکھا ہے غوث پاک کے خلاف، یہ لکھا ہے داتا صاحب کے خلاف، یہ لکھا ہے نعرہ رسالت کے خلاف، تو گھبراؤ نہیں۔ اس سے پہلے بھی کتنے جھوٹے سچوں کے مقابلے میں سچا قرآن پڑھتے رہے ہیں۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا خارجی، کہتا یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذا الذی تحدثون۔ جملہ دیکھو کتنا کڑوا، صحابی یہ تم کیا حدیثیں بیان کر رہے ہو؟ یعنی بتانا چاہتے ہو اپنے کو صحابی ہونے کا بھی خیال کرو۔ یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذا الذی تحدثون، یہ کیا تم حدیثیں بیان کر رہے ہو؟ اتنا پریشر ڈال کے بات کی کہ حضرت جابر کہے کہ نہیں وہ غلطی ہو گئی ہے، اب میں اصلاح کر لیتا ہوں، لیکن وہ تو سرکار کی دہلیز کے پڑے ہوئے۔ تو حضرت جابر نے فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ تو کہا کہ ہم آپ کی یہ تقریریں سنیں یا رب کا قرآن پڑھیں؟
آپ نے فرمایا کیا میں نے کوئی قرآن کے خلاف تقریر کی ہے؟ تو کہتا ہاں آپ نے تو قرآن کے خلاف تقریر کی۔ اب دیکھ لو 15ویں صدی میں کیا ہوگا، یہ تو دور صحابہ میں مسجد نبوی شریف میں صحابی کے سامنے غیر صحابی کہتا تمہاری تو تقریر ہی قرآن کے خلاف ہے۔ جب اس نے یہ کہا اور صرف دعویٰ نہیں کیا، ساتھ آیت بھی پڑھ دی۔ یہ قرآن مجید برہان رشید کی آیت اس نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پڑھی۔ یہ 21واں پارہ ہے، آیت نمبر 20 ہے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا، جہنمی جب بھی جہنم سے نکلنے کا ارادہ کریں گے اعیدوا فیہا، انہیں پھر ڈال دیا جائے گا۔ جب بھی وین ایور دے وش، جب وہ ارادہ کریں گے ہم جہنم سے نکلیں، اعیدوا فیہا دے ول بی ریٹرن، ان کو پھر گرا دیا جائے گا جہنم میں۔ تو کہا دیکھو قرآن کہتا ہے ایک بھی نہیں نکلے گا، تم کہہ رہے ہو کروڑوں نکل جائیں گے۔ ہم قرآن پڑھیں یا تمہاری حدیثیں سنیں؟ اب یہ مسلم شریف میں پورا ڈائلاگ لکھا ہے۔ 15ویں صدی تو 15ویں ہے، یہ دور صحابہ ہے، اور صحابی حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا آیت پڑھ دی، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے نہیں، کیونکہ انہوں نے تو علم کے سمندر پیے ہوئے تھے۔ وہ بحث کر رہے تھے امام موفق کہ صحابہ نے کتابیں نہیں لکھی، امام اعظم ابو حنیفہ نے سب سے پہلے کتاب لکھنے کا طریقہ بتایا، تو وہ یہ نہ کہے کہ یہ صحابہ سے بڑھ گئے ہیں۔ کیوں؟ کہ کانت قلوبہم صنادیق علومہم، ان کے دلی علم کے صندوق تھے، وہ ایک نظر سے جو پڑھتے تھے ہم کروڑ کتاب سے بھی نہیں پڑھ سکتے۔ تو اب حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ کہا کہ تم تقریریں یہ کر رہے ہو کہ وہ کروڑوں لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے، جنت دیں گے، قرآن کہتا ہے ایک بھی نہیں نکلے گا جہنم سے، تو آپ نے فرمایا اتقرأ القرآن، کیا تم قرآن پڑھتے ہو؟ تو عزیز الفقیر نے سینہ چوڑا کر کے ہاں میں قرآن پڑھتا ہوں، دوسری آیت بھی پڑھ دی ساتھ اسی مضمون کی، کلما ارادوا، کہ جب بھی وہ ارادہ کریں گے، ارادہ کرتے ہی تھوڑا سا ہی نکلنے کی کوشش کریں پھر ڈال دیے جائیں گے، تو ایک بھی نہیں نکلے گا۔ اب دیکھو حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جواب دینے لگے۔ ہماری یہ سعادت ہے کہ ہم نے حضرت سیدنا جابر کا جواب سمجھ کے آگے جواب دینے کا طریقہ حضرت جابر سے سیکھ لیا۔ ادارہ صراط مستقیم کے جو عقیدہ توحید سیمینار ہیں اور مفہوم قرآن بدلنے کی واردات پر جو 11 پروگرام کیے کہ کیسے لوگ بدلتے ہیں، وہ سارے کا سارا سبق حضرت سیدنا جابر کا بالواسطہ پہنچا ہے۔ اگر آج خارجیوں کی ضروریت موجود ہے تو پھر حضرت جابر کے روحانی بیٹے بھی موجود ہیں۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کہا اتقرأ القرآن، تم قرآن پڑھتے ہو؟ اس نے کہا میں پڑھتا ہوں۔ فرمایا پھر هل سمعت بمقام محمد المحمود الذي يخرج الله به من يخرجه، اے کسی علم کے یتیم خانے میں پلے ہوئے، تمہیں قرآن میں وہ مقام محمود والی آیت نظر نہیں آئی؟ کون سی؟ عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، وہ 15ویں پارے والی آیت۔ تو یزید الفقیر کہتے ہیں جب یہ آیت کا حوالہ انہوں نے دیا مجھے قرآن سمجھانے کے لیے، تو میں نے کہا یہ آیت تو میں نے پڑھی ہوئی ہے، لیکن ہمیں تو ہمارے اساتذہ نے اس کا کوئی ایسا مطلب نہیں بتایا کہ جو تمہاری تقریر سے ثابت ہو رہا ہے۔ تو آپ نے کہا مقام محمود ہی تو وہ مقام ہے کہ جہاں ہمارے آقا علیہ السلام کھڑے ہوں گے، ایک چلو میں ہی کروڑوں کو بٹھا کے جہنم سے نکال کے جنت عطا فرما دیں۔ اب دیکھو قرآن کی تفسیر کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ خارجیوں نے تھوڑی سی رٹی ہوئی ہے، صحابی نے کہا سارا قرآن پڑھو تاکہ تمہیں اس کی تفسیر آئے۔ طریقہ کیا بتایا؟ فرمایا یہ جو تم جہاں سے پڑھ رہے ہو تھوڑا سا اس سے پہلے بھی پڑھو تاکہ پتا چلے کہ یہ بات کس کی ہو رہی ہے۔ قرآن سچا ہے، کہا میں بھی سچا ہوں، قرآن بھی سچا ہے۔ یزید الفقیر جھوٹے تیرے استاد ہیں اور تو ہے کہ تو قرآن پڑھ کے ہماری صداقت کو چیلنج کر رہا ہے۔ یہ جہاں سے تو پڑھ رہا ہے اس سے پہلے تو پڑھ، ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ اب پہلے کیا ہے دیکھو، قرآن مجید برہان رشید میں
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنت المأوى، ایمان والوں کے لیے تو جنت ہے. پھر واما الذین فسقوا فمأواہم النار، کافروں کے لیے دوزخ ہے. کلما ارادوا ان یخرجوا منها، یہ کافر و مشرک جب بھی ارادہ کریں گے دھکا دے دیا جائے گا. تو حضرت جابر نے کہا میں نے جہنم سے نکلنے کی، کافر و مشرک کی بات نہیں کی، میں نے تو نبی کے غلاموں کے نکلنے کی بات کی ہے.